Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to study the 8th lesson of English Book 2, China's Way to Progress. That is written by Galeazzo Santini. اس مضمون میں مصنف ہمیں چائنا کی ترقی کا راز بتاتے ہیں کہ چائنا نے کیسے ترقی کی اور کیسے اپنے آپ کو ایک بڑی قوم ثابت کیا. انہوں نے اتحاد اور لگن سے سخت محنت کی اور کامیابی حاصل کی. Galeazzo Santini was a researcher. We do not have much information about our writer. We only know that he was a researcher, as this essay, China's Way to Progress, is a research article. Let's try to understand the title, China's Way to Progress. The first word in the title is China. China is a country in East Asia. It is the world's most populous country with a population of around 1.4 billion in 2019. Its area is approximately 9.6 million square kilometers. رقبہ کے لحاظ سے چائنا دنیا کا تیسرا یا چوتھا بڑا ملک ہے. یہ پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے اور دونوں ممالک کے تعلقات بہت ہی اچھے ہیں. ان کے تعلقات دوستی پر مبنی ہیں. The second word in the title is way, جس کا مطلب ہے راستہ یا طریقہ. The third word is progress. اس کا مطلب ہے ترقی. تو پورے ٹائٹل کا مطلب ہوا چائنا کا ترقی کی طرف راستہ، یا ہم اسے چین کی ترقی کا سفر بھی کہہ سکتے ہیں. تو ٹائٹل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس مضمون میں چین کی ترقی کا سفر بیان کیا گیا ہے. Now let's have a look at the outline of the essay. Number 1, behavior of the world with China. دنیا کا چین سے رویہ. یعنی شروع میں جب 1949 میں چین آزاد ہوا تو دنیا کا چین سے کیسا رویہ تھا، اور بعد میں جب چین نے ترقی کر لی تو پھر دنیا کا رویہ کیسا ہو گیا. نمبر 2, ایگریکلچرل سسٹم آف چائنا. چین کا زرعی نظام. دوسرے نمبر پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ چین میں زراعت کا نظام کیسا ہے. نمبر 3, سیلف انڈیپینڈنس ان ریسورسز. وسائل میں خود انحصاری. چین کی شروع ہی سے یہ کوشش رہی کہ وہ اپنے ہی وسائل پر انحصار کرے اور دوسرے ممالک پر ڈیپینڈ نہ کرے. نمبر 4, روٹین آف اے چائنیز اسٹوڈنٹ. پھر ہمارے مصنف ایک چینی اسٹوڈنٹ کی ڈیلی روٹین بیان کرتے ہیں. نمبر 5, چائنیز ویمن. چینی عورتیں. رائٹر ہمیں چینی عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کیسی ہیں اور کیا کرتی ہیں، اور یہ کہ ان کو کون کون سی سہولیات میسر ہیں. نمبر 6, سوشل سیکیورٹی بینیفٹس فار ورکرز. مزدوروں کے لیے سماجی تحفظ کے فوائد. آخر میں ہمارے مصنف ہمیں بتاتے ہیں کہ چینی مزدوروں کو کیا کیا سہولیات دی جاتی ہیں. بیہیویئر آف دا ورلڈ وتھ چائنا. دنیا کا چین کے ساتھ رویہ. چائنا لے فارگاٹن فار 22 ایئرس. 22 سال تک چین گمنامی میں رہا. مغربی ممالک نے چین کو بہت زیادہ اگنور کیا اور پہل تو اسے ملک ہی تصور نہ کیا گیا. چین کو اپنے لچکدار رویے کے باوجود سخت اور تنگ نظری پر مبنی رویے کا سامنا کرنا پڑا. پھر اچانک چین انسانی ذہن کے طاقچوں میں نہایت شان و شوکت کے ساتھ نمودار ہوا، کیونکہ چین نے اسمائل پالیسی پر عمل کیا اور سخت محنت سے ترقی کا راستہ اختیار کیا. آخرکار دنیا کو چین سے اپنا رویہ تبدیل کرنا ہی پڑا اور مختلف حکومتوں کے نمائندے دھڑا دھڑ چین آنا شروع ہو گئے، اور اب تو چین دنیا میں ایک فیشن بن چکا ہے. ایگریکلچرل سسٹم آف چائنا. چین کا زرعی نظام. سسٹم آف کمیونز. چین میں زرعی نظام کمیونز پر مشتمل ہے، جو کہ زرعی علاقوں میں انتظامی اکائیاں ہیں. انہیں مزید پیداواری بریگیڈ اور ٹیموں میں تقسیم کیا گیا ہے. ماڈرن مشینری. ماڈرن مشینری کو بتدریج اور احتیاط سے متعارف کروایا گیا ہے تاکہ توازن خراب نہ ہو اور مزدور کسانوں کو بھی کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. افیکٹو پالیسیز. چین نے اپنے زرعی نظام کو بہتر بنانے کے لیے بہت افیکٹو پالیسیز اپنائی ہیں. مؤثر حکمت عملیوں کے ذریعے کسانوں کو شہروں کی طرف جانے سے اور وہاں پر مستقل طور پر رہنے سے، آباد ہونے سے روکا گیا ہے. کسانوں کو ان کے علاقوں میں ہی سہولیات فراہم کی گئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ چینی کسان شہروں کا رخ نہیں کرتے.
بلکہ اپنے ہی علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ سیلف انڈیپینڈنس ان ریسورسز، وسائل میں خود انحصاری، یہ ایک ترقی کا بہت بڑا راز ہے کہ اپنے ہی وسائل پر انحصار کیا جائے۔ چین وہاں پر ہی بننے والی مشینری اور دوسری چیزوں کو استعمال کر کے اپنے وسائل پر انحصار کرتا ہے، وہاں کے لوگ بھی اپنے ہی کنٹری کی بنی ہوئی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہاں پر لوکل مشینری جو ہے اسی کو ہی زیادہ پریفر کیا جاتا ہے، اسی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو چین کی بنی ہوئی مشینیں اور سامان بیرونی ممالک کی بنائی گئی مشینوں سے بہتر ہیں، اور یہ کسی بھی وقت استعمال کی جاتی ہیں کیونکہ یہ آسانی سے دستیاب ہیں، اور یہ مشینیں نسبتاً بڑے، تیز اور بہتر اور سستے نتائج مہیا کرتی ہیں۔ تو چونکہ لوکل مشینری ہے تو لوکل مشینری کے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں، انہیں لوکل لیول پر مینج کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ چائنا کے 26 صوبے جو کہ جنگ کی صورت میں بھی اپنے ہی ذرائع پر انحصار کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایک صوبے کو بھی دوسرے صوبے پر ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چین تو ہے ہی مطلب انڈیپینڈنٹ، وہ کسی پر انحصار نہیں کرتا، پھر اس کے اندر جو صوبے ہیں وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہیں، یعنی کہ اگر کوئی مشکل وقت آ پڑے تو وہ اپنے ہی ذرائع پر جو ہے اپنے ہی وسائل پر انحصار کرتے ہیں۔ روٹین آف اے چائنیز اسٹوڈنٹ، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ چینی طالب علم، چینی اسٹوڈنٹ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، اپنے دن کو کیسے گزارتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے مصنف نے ایک چینی اسٹوڈنٹ کا انٹرویو کیا، تو دیکھتے ہیں کیا انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کی گئی ہے۔ ایک 16 سالہ لڑکی جس کا نام جی وینسو ہے، یہ ایک مزدور طبقہ ضلع پنگ پو سے تعلق رکھتی ہے، جو کہ جونیئر اسکول میں ایک تیسری جماعت کی طالبہ ہے، اور ان قریب اسے ڈپلوما ملنے والا ہے۔ تو مصنف نے اسے دریافت کیا تم اپنا دن کیسے گزارتی ہو؟ تو وہ بتانے لگی کہ میں صبح 6 بجے اٹھتی ہوں، گھر کا کچھ کام کاج کرتی ہوں، ناشتہ کرتی ہوں، اور 8 بجے اسکول چلی جاتی ہوں۔ 11 بجے دوپہر کے کھانے کے لیے اسکول سے گھر آتی ہوں، اور 1:30 بجے واپس اسکول چلی جاتی ہوں، وہاں 3 بجے تک پڑھتی ہوں، پھر میں گھر آ جاتی ہوں اور کام کرتی ہوں۔ تو مصنف نے پوچھا کہ بھئی آپ کتنی دیر تک پڑھائی کرتی ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اصل میں پڑھائی تو اسکول میں ہی ختم کراتی ہوں، گھر میں صرف 1 گھنٹہ اپنے اسباق کا مطالعہ کرتی ہوں، اور 4 بجے کے بعد پھر میں اخبار پڑھ کر اور ریڈیو سن کر لطف ہوتی ہوں۔ تو ہمارے مصنف نے دریافت کیا کہ آپ کس قسم کی خبروں میں دلچسپی لیتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں قومی اور بین الاقوامی حالات پر روشنی ڈالنے والی خبروں میں دلچسپی لیتی ہوں۔ چائنیز ویمن، چینی عورتیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ چینی عورتیں کیسی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، اور انہیں کون سی سہولیات میسر ہیں۔ تو مغربی نقطہ نگاہ سے چینی عورتوں میں نسوانیت کی کمی ہے، یعنی وہ بناؤ سنگھار کم کرتی ہیں اور مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں۔ انہیں 8 گھنٹے دن میں کام کرنا پڑتا ہے، اور انہیں فری میڈیکل کیئر پرووائڈ کی جاتی ہے، یعنی کہ ہسپتال کا خرچ ان سے نہیں لیا جاتا، انہیں طبی سہولتیں بالکل مفت مہیا کی جاتی ہیں، اور انفینٹ سکولز جو ہیں یہ بھی انہیں بالکل مفت پرووائڈ کیے جاتے ہیں، یعنی کہ نرسری اور بچوں کو اسکول میں تعلیم مفت دی جاتی ہے، اور زچگی کے ایام میں انہیں 56 دن کی چھٹی بغیر کسی ادائیگی کے ملتی ہے۔ سوشل سیکیورٹی بینیفٹس فار ورکرز، مزدوروں کے لیے سماجی تحفظ کے فوائد۔ تو سب سے آخر میں مصنف ہمیں مزدوروں کے سوشل سیکیورٹی بینیفٹس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ فری ہاؤسنگ اینڈ میڈیکل ٹریٹمنٹ، چینی کارکن مفت رہائشی سہولت اور مفت طبی علاج معالجہ پاتے ہیں، انہیں کم قیمت پر اچھا کھانا مہیا کیا جاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے اخراجات جیسے سنیما، تھیٹر اور بال کٹوانا یہ فیکٹری برداشت کرتی ہے۔ انہیں ہفتے میں 1 چھٹی دی جاتی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ صرف اتوار کے دن ہی ہو، وہ ہفتے کے کسی بھی دن ہو سکتی ہے۔ ایک بیمار کارکن پہلے 6 ماہ تک پوری تنخواہ وصول کرتا ہے، اور اس کے بعد تنخواہ کا 60% حصہ اسے دیا جاتا ہے۔ مرد 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں، عورتیں 50 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتی ہیں، اور اگر کوئی عورت کلیریکل جاب کرتی ہے
تو اسے 55 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ ملتی ہے. پھر ان کو پینشن بھی دی جاتی ہے جو کہ ان کی پرفارمنس کی بنیاد پر دی جاتی ہے اور جو کہ تنخواہ کا 50 سے 70% تک حصہ ہوتی ہے. پھر چینی لوگوں کا ایک مکمل اسسٹنس کا نظام قائم ہے جس کے ذریعے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ ہی ہیں جو اپنے ملک کو مضبوط اور خوشحال بنانے میں فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں. مادی چیزیں ثانوی اہمیت کی حامل ہیں. چین نے تعلیم کے ذریعے اپنے لوگوں کو خود غرضی سے نکالا اور آپس میں محبت کو پروان چڑھایا. یہ تھا آج کا ہمارا سبق چائناز وے ٹو پروگریس، کہ چائنا نے کیسے ترقی کی، چین ترقی کی راہ پر کیسے گامزن ہوا. تو یہ ہمیں رائٹر نے کچھ راز کی باتیں بتائی ہیں کہ انہوں نے محنت کر کے ترقی کی. تو آئیے اب اپنے سبق کے سوالات کی طرف چلتے ہیں. کوسچن نمبر 1، دنیا نے چین کے ساتھ اپنا رویہ کیوں تبدیل کر لیا؟ کوسچن نمبر 2، چینیوں کے زرعی نظام پر بحث کریں. کوسچن نمبر 3، چین اپنے ذاتی وسائل پر کیسے انحصار کرتا ہے؟ کوسچن نمبر 4، چینی طالب علم کی زندگی میں سے ایک دن بیان کریں. کوسچن نمبر 5، چینی عورتوں پر ایک نوٹ تحریر کریں. کوسچن نمبر 6، چینی کارکنوں کو سماجی تحفظ کے کون سے فوائد مہیا کیے گئے ہیں؟ کوسچن نمبر 7، یہ لوگ ہوتے ہیں نہ کہ اشیاء جو فیصلہ کن ہوتے ہیں، بحث کریں. کوسچن نمبر 8، اصل مسئلہ خود غرضی کا خاتمہ ہے، بحث کریں. Thank you for listening to this lecture. Stay blessed.